نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں نیہا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں وہ سبھی ذہین اور خوبصورت تھے اور تعلیمی لحاظ سے بھی اچھے تھے۔ نیہا اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اس کے اسکول میں سب سے کم درجے تھے۔ اس کے اساتذہ اسے ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ سیکھنے میں بہت سست تھی، اور اس کا ایک دوست تھا جس کا نام اوم تھا۔ اوم نیہا سے زیادہ ذہین اور پرکشش تھا، لیکن وہ نیہا کی عاجزی اور شخصیت کی تعریف کرتا تھا۔ جب اوم پہلی بار سینٹ جانز کمیونٹی اسکول پہنچا تو نیہا وہ پہلا شخص تھی جس نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی جب دوسرے طلبہ نے انکار کر دیا تھا۔ تب سے وہ بہترین دوست رہے ہیں۔ ہر کوئی نیہا کو ناپسند کرتا تھا اور اسے ڈلاڈ کہتے تھے۔ اس کے والدین بھی مختلف نہیں تھے، انہوں نے نیہا سے مختلف سلوک کیا کیونکہ وہ ہمیشہ کلاس میں آخری پوزیشن لیتی تھی، جبکہ اس کے بہن بھائی اچھے نمبروں کے ساتھ جشن مناتے ہوئے گھر آتے تھے۔ اس کے بہن بھائی اور کلاس فیلوز اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے کلاس میں آخری آتی تھی اور اسکول میں ہر ٹرم کے اختتام پر نیہا خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتی اور آنکھیں نکال کر روتی۔ اس کے والدین ہمیشہ اس کے بہن بھائیوں کے لیے تحائف خریدتے تھے کیونکہ انہوں نے اسکول میں اچھا کام کیا تھا، لیکن انہوں نے نیہا کو جو کچھ دیا وہ ڈانٹ ڈپٹ اور تمسخر سے دیا۔ نیہا کے پاس اوم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی، اور اوم ہمیشہ اسے تسلی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو نیہا، زندگی میں کامیاب ہونے کے اور بھی طریقے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تعلیمی لحاظ سے ہنرمند نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہیں۔ یہ بات جا کے میرے ماں باپ کو بتاؤ، نیہا نے جواب دیا۔ وہ مجھے مایوس اور بے عزت کرتے ہیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول میں سب اچھا کر رہے ہیں، لیکن میرا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے الفاظ آپ کو کمزور نہ ہونے دے، حوصلہ شکنی کی بجائے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے سخت جدوجہد کریں۔ انہیں یہ مت دکھائیں کہ وہ آپ کے بارے میں درست ہیں۔ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ بہت اچھے ہیں۔ نیہا نے مہربان الفاظ کے لیے اوم کا شکریہ ادا کیا اور اس نے گھر جا کر اوم کی باتوں کے بارے میں سوچا۔ اگلے دن نیہا نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ کپڑے سلائی کرنا سیکھنا چاہتی ہے۔ پاپا پلیز، میں ہر روز اسکول کے بعد کپڑے سلائی کرنا سیکھنا پسند کروں گی۔ میں درزی کی دکان پر جا کر سلائی سیکھنا چاہتی ہوں۔ نیہا کے والد اس کے بیان پر دل سے ہنس پڑے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں درختوں سے پیسے چنتا ہوں؟ تمہیں اسکول میں امتحان پاس کرنا مشکل لگتا ہے، پھر بھی تم چاہتی ہو کہ میں تم سے ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے پیسے دوں۔ اگر تم اس اسکول میں سیکھ رہی ہو، پھر تم سلائی اسکول میں کیسے جاؤ گی اور کیسے سیکھو گی؟ نیہا نے اپنے والد سے التجا کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ نیہا اپنی ماں کے پاس گئی اور مدد کی التجا کی، لیکن اس کی ماں نے اسے اتنا ہی دھکیل دیا۔ حسب معمول نیہا اپنے کمرے میں گئی اور رونے لگ گئی۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ واقعی اس کے والدین ہیں؟ جب وہ رو رہی تھی، اسے اوم کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے اور رونا بند کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ رونے سے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیسہ اکٹھا کرنے اور سلائی کرنا سیکھنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ ہر روز اسکول کے اوقات کے بعد نیہا بازار جاتی اور بے ترتیب گاہکوں کو ان کے سر پر سامان ان کے گھر تک لے جانے میں مدد کرنے کی پیشکش کرتی۔ بازاری عورتیں اس کی عاجزی سے بہت متاثر ہوتی تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ اس کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسے طے شدہ رقم سے زیادہ ادا کیا۔ نیہا نے یہ کام اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ خریدا جس میں اس نے کم سے کم رقم بچائی، اور کچھ مہینوں کے بعد نیہا مطلوبہ رقم بچانے میں کامیاب ہو گئی اور چھپ کر سلائی سیکھنے لگی۔ اوم نے اس کا ساتھ دیا۔ جب بھی نیہا کے والدین اس سے پوچھتے کہ نیہا کہاں ہے، اوم ان سے جھوٹ بولتا۔ وہ انہیں بتاتا کہ وہ ان کے ساتھ امتحانات کی تیاری کے لیے بزی ہے۔ ایک دن نیہا کے والد کام سے واپس جا رہے تھے جب انہوں نے نیہا کو درزی کی دکان پر دیکھا۔ اس کا سامنا دکان کے مالک سے ہوا اور اس نے اسے بتایا کہ
کہ نیہا نے ٹیوٹوریل کی فیس ادا کر دی ہے اور وہ کچھ مہینوں سے سیکھ رہی ہے۔ نیہا کے والد بہت غصے میں آ گئے۔ اس نے نیہا کو سب کے سامنے تھپڑ مار کر گھر بھیج دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے نیہا پر اس کے پیسے چرانے کا الزام لگایا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ نیہا کی ماں بازار سے واپس آئی اور جب اس نے اپنے شوہر کو نیہا کی چیزیں گھر کے باہر لے جاتے دیکھا تو وہ جلدی سے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ پلیز میرے شوہر، ایسا مت کریں، اس کی کوئی بات نہیں، اسے معاف کر دو۔ اس نے میرے پیسے چرائے ہیں اور ٹیلرنگ ٹیوٹوریل کے لیے ادائیگی کی ہے۔ یہ میرے الفاظ کے خلاف ہے۔ وہ ایک مکمل ناکام عورت ہے جو زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ براہ کرم اسے آرام سے سمجھاؤ۔ میرے شوہر، اسے معاف کر دو۔ اس نے تم سے جو بھی چوری کی ہے میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گی۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ میری بیٹی نہیں، میں ایک دوسرے آدمی کی بیٹی کی پرورش کیے جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت میرا گھر چھوڑ دے۔ نیہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی جب اس نے یہ بات سنی۔ اس نے اسے اپنا باپ کہا تھا۔ وہ واحد باپ تھا جسے وہ جانتی تھی، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوسرے آدمی کے بچے کی پرورش سے اس کا کیا مطلب ہے۔ نیہا کھڑی ہو کر دیکھتی رہی جب اس کی ماں نے اس کے والد سے اس کو معاف کرنے کی التجائیں کی۔ کچھ دیر مایوسی سے دیکھنے کے بعد نیہا نے اپنا سامان اٹھایا اور کمپاؤنڈر سے باہر نکل گئی۔ اس کی ماں نے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے والد نے اسے پیچھے سے آواز ماری، اگر تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اس کے ساتھ رہو، پھر کبھی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ فوراً ہی نیہا کی ماں نے اس کی بات سن لی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی اور نیہا کو جاتے ہوئے درد سے دیکھ رہی تھی۔ نیہا اپنے دوست اوم سے ملنے گئی۔ اس نے روتے ہوئے اوم کو بتایا کہ کیا ہوا ہے لیکن اوم نے اس کی مدد نہیں کر سکی۔ نیہا اپنے دوست اوم سے ملنے گئی اور اس نے روتے ہوئے اوم کو سب کچھ بتایا کہ کیا ہوا ہے لیکن اوم اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اوم کے والدین نیہا کو اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے۔ نیہا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس خاتون سے ملنے گئی جس سے اس نے سلائی کا کام سیکھا اور اس عورت کو اپنی کہانی سنائی اور اس سے گزارش کی کہ وہ اسے جگہ دے دے۔ عورت کی نیہا پر ترس آ گیا اور وہ اسے اندر لے گئی۔ ہر صبح نیہا بہت جلدی اٹھتی، عورت کی کام میں مدد کرتی اور دکان میں بھی مدد کرتی۔ اوم ہر روز اسکول کے بعد نیہا کو دیکھنے آتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بہت متاثر ہوئی کہ نیہا کتنی محنتی ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے اس سے پوچھا، نیہا تم کئی ہفتوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہو اور تمہارے والدین تمہیں ڈھونڈنے بھی نہیں آئے، تمہاری تعلیم کا کیا ہوگا؟ آپ نے مزید آگے نہیں پڑھنا؟ میرے والدین نے مجھے واضح طور پر بتایا تھا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں اور جب انہوں نے یہ کہا تو میری والدہ نے ان سے بحث بھی نہیں کی۔ میں ذہین نہیں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے والد نے میری اسکول کی فیس ادا کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتی ہوں جس طرح سے آپ نے میرے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ بہت تیز سیکھنے والی ہیں لیکن میں خود غرض نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسکول واپس جائیں لیکن ایک مختلف اسکول۔ میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں، سلائی بھی کریں اور اپنی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ کی فیس بھی ادا کروں گی۔ آپ کی زندگی میں کسی وقت آپ کو بنیادی تعلیمی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ نیہا نے خاتون کا اس مہربانی کے لیے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم میں بہتری لانے کی کوشش کرے گی اور عورت کو فخر محسوس کروانے کی کوشش کرے گی۔ نیہا نے اسکول جانا جاری رکھا اور جب وہ واپس آتی وہ سلائی کرنا سیکھنا شروع کر دیتی۔ 2 سال بعد نیہا نے اپنے والدین سے کوئی بات نہیں کی، نہ سنی، نہ ہی انہوں نے اسے تلاش کیا۔ اس نے سلائی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا اور اسے ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اوم، اس کے دوست نے بھی اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے بڑے شہر چلا گیا۔